بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ اے اللہ کے پیارے بندو، یاد رکھو کہ عرش الہی کا مقرب اور بڑے بڑے فرشتے خوش نصیب انسان کو جھک کر سلام پیش کرتے ہیں جو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد قرآن کریم کی یہ مخصوص صورت پڑھتا ہے۔ در حقیقت فجر کی نورانی وقت میں یہ صورت تلاوت کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا سچا دوست یعنی ولی کہلاتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ فجر کی نماز فوراً بعد جب تمام دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے زمین پر کس خوش وقت کی تلاوت سننے کے لیے بےتاب ہو کر جاگتے ہیں؟ کیا آپ اس عظیم صورت کے واقف ہیں جس کی تلاوت کرنے والے پر فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں؟ معزز ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو اسی صورت کی پہچان کرواؤں گی جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا محبوب اور دوست بنا دیتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ فجر کی نماز دن کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے اپنے خالق حقیقی رب العزت کے قریب ہونے کا سب سے بہترین اور سنہرا وقت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ فجر کی نماز وقت دن اور رات کی ڈیوٹی والے فرشتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ مبارک گھڑی ہے جب رب کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے جذبہ ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کی لمحات میں ذکر الہی کا ایک بہترین اور اعلیٰ ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے، یعنی وہ مشہود ہے۔ چنانچہ جب کوئی بندہ فجر کے وقت کلام پاک کی تلاوت میں مصروف ہوتا ہے تو عرش بر کے فرشتے اس کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں، اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور یہ وہ قبولیت کا وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے اللہ سے مغفرت اور استغفار کی دعائیں مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا خاص دوست قرار دیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا مخلص دوست بنا لیا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بلند مقام ان کی بے مثال خصوصیات کی بنا پر ملا کہ انہوں نے ہمیشہ صرف اللہ کی بندگی کی، ہر قسم کے شرک سے بے زر رہے۔ انہوں نے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے کے باوجود صرف اللہ کی ذات پر کامل توکل کیا، جس کے بدلے اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، جو کہ رضا الہی کے لیے وفاداری کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دوسرے انسان بھی اللہ کے دوست بن سکتے ہیں؟ تو میرے ناظرین، اس کا واضح جواب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کا کامل اطاعت کریں، نیک اعمال کی بجا آوری کریں اور خالص دل کے ساتھ اپنے رب سے محبت کریں، وہ بھی اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں خوشخبری دی گئی ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ اللہ کے سچے دوست وہی ہیں جو تقویٰ، پرہیزگاری، دوسروں کی بے لوث مدد اور ہر کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور ہر مشکل حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ بھی اپنے نیک اعمال اور اخلاص نیت کے ذریعے اللہ کے لیے مقرب بندوں میں جگہ بنا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ عظیم الشان فضیلت اور بے پناہ برکت والی صورت ہے جس کے پڑھنے کی برکات سے نہ صرف عرش کے عظیم فرشتے اس بندے کو سلامی دیتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز کے بعد اس کا ورد کرنے والا اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کی تمام جائز حاجات کو خود اپنی ذمہ داری پر پورا فرماتے ہیں اور اس کی ہر پریشانی کو راحت میں بدل دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے بے شمار رزق عطا کرتے ہیں جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ صبح اور شام اس صورت کو پڑھے تو روز قیامت اس سے زیادہ افضل عمل کسی اور کا نہیں ہوگا۔ ناظرین، فجر کے بعد اسے پڑھنے والے کے لیے عرش پر ایک ہلچل سی مچا دی جاتی ہے، بڑے فرشتے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے بندے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو معمور فرما دیتے ہیں۔ اس کے ہر کام میں غیبی نصرت شامل حل ہو جاتی ہے، اور اس کی زبان سے نکلی ہر بات اللہ تعالیٰ کی شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج میں ایک بہت ہی خاص، لاجواب اور آزمودہ مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو ناظرین، یہ ایک نہایتی طاقتور وظیفہ ہے جس کے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اگر پہاڑ جتنا قرض بھی سر پر ہو تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا،
اور جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی وہ ایک ہی دن میں پوری ہو جائے گی۔ یہ کوئی لمبا یا مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کو کبھی بہت طویل وظیفے بتاتی ہوں۔ یہ ایک بہت ہی مختصر سا عمل ہے، مگر آج کا یہ عمل اپنی تاثیر میں انتہائی طاقتور اور زور اثر ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات دیکھیں کہ کیسے مال اور دولت اور رزق کے انبار لگ جاتے ہیں۔ یہ خاص تسبیح مالداری کے لیے بہت اکثیر ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی برکت ایسی ہے کہ اگر کوئی فکر بھی اس مستقل مزاجی سے کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے مال و دولت کے ریل پھیل سے کھلے گا، کیونکہ اس وظیفے کی اصل طاقت اور اثر سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ ہم نے اپنے چینل پر پہلے بھی بہت سے وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں کو سلجھا دے گا۔ اگر آپ کروڑ کا قرضہ بھی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گا، اور غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اگر آپ مالی تنگی کا شکار ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ گھر کا خرچہ اور کرایہ کس طرح سے پورا کریں، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے۔ بجلی کے بھاری بھاری بلوں، بچوں کی تعلیم کے اخراجات نے انسان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، تو یاد رکھیے کہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور سجدوں میں رو رو کر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ سے مانگنے کا ہنر آ جائے تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی، بس ہاتھ اٹھائیں گے اور مرادیں پوری ہوں گی۔ مگر اس سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی اصلاح ضرور کر لیجئے، تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ پہلے کاروبار میں ہمیشہ سچائی اور حلال طریقہ اختیار کریں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرمائی تھی۔ حلال اور پاکیزہ رزق کمانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھائیں، تاکہ آپ کی کمائی ہوئی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی داخل نہ ہو، کیونکہ حلال رزق کھانے والا جب اللہ سے مانگتا ہے تو رب اس کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کو بے حساب دولت دی جاتی ہے اور وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ تمام برکتیں حلال روزی اور شکر گزاری میں چھپی ہیں، اس لیے کثرت سے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے سود پر قرض لیا ہے تو سب سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ سود اللہ سے براہ راست جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ اس لیے سود، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کریں اور اس توبہ پر قائم رہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب ہیں تو فوراً جا کر صلح کر لیں اور معافی مانگ لیں، چاہے غلطی آپ کی نہ بھی ہو تب بھی۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور عاجزی اپنائیں، کیونکہ عاجزی اختیار کرنے والا ہی بلندی پاتا ہے۔ جیسے بلندی پر چڑھنے کے لیے انسان کو تھوڑا جھکنا پڑتا ہے اور نیچے اترتے وقت وہ سیدھا ہوتا ہے۔ اب آج کے وظیفے کی ترتیب کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اس جگہ بیٹھ کر مرد اور حضرات مسجد میں باجماعت اور خواتین گھر میں یہ عمل کریں۔ اگر کسی مجبوری سے فجر میں وقت نہ ملے تو عشاء کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، مگر فجر کا وقت افضل ہے۔ اللہ پاک نے امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ جو وقت پر نماز پڑھے گا اسے جنت ملے گی۔ حدیث کے مطابق فجر کی نماز پڑھنے والا شام تک اللہ کی پناہ اور ذمہ داری میں ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ کا یہ ذمہ نہ توڑو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جو لوگ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی باجماعت نماز افضل ہے، اور جو 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھے گا آگ اور نفاق سے آزادی مل جاتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی پابندی عطا فرمائے۔ فجر کی سنتیں دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں۔ فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اس لیے اگر آخرت سنوارنی ہے تو فجر کو خود پر لازم کر لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، کیونکہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا برکت کا باعث ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار ایک صحابی نے تنگی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر داخل ہوتے ہی وقت سلام کرو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ اس میں برکت سے وہ شخص اتنا مالوال ہو گیا کہ وہ پڑوسیوں کی بھی مدد کرنے لگا۔ استغفار کو لازمی کر لیں اور ہر تنگی دور ہو جائے گی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب ایک اور صحابی نے تندرستی کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو فرشتوں اور تمام مخلوقات کی تسبیح ہے۔
جس سے رزق ملتا ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے کہ صبح صادق سے فجر کی نماز کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھو، تو دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی اور اللہ اس کے بدلے ایک فرشتے پیدا کرے گا جو قیامت تک تسبیح کرے گا، اور وہ ثواب تمہیں ملے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہی صورت ہے جس کے پڑھنے والے کو عرش کے فرشتے سلام کرتے ہیں اور وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فجر کے بعد 12 بار سورہ اخلاص پڑھنا 4 بار قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ اسے 3 بار پڑھنے میں جنت میں محل ملتا ہے۔ آپ کم سے کم 10 یا 12 بار اسے لازمی پڑھیں اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے نہایتی عاجزی اور رزق حلال کی خیر و برکت کی دعائیں مانگیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی وظیفہ بغیر نماز کے مکمل نہیں ہوتا، اس لیے 5 وقت کی نماز حسب استطاعت صدقہ و خیرات جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔